بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ ثم جاء بعدهم الخطیب ابو بکر البغدادی فصنف فی قوانین الروایت کتابا سماہ کفایت وفی آدابها کتابا سماہ الجامع لآداب الشیخ والسامع۔ ثم جاء بعدهم، پھر مذکورین کے بعد، ان حضرات کے بعد جن کا ذکر اوپر ہوا۔ کن کا ذکر ہوا؟ ابو محمد رامہ ہرمزی کا ذکر ہوا، حاکم ابو عبداللہ نیساپوری کا ذکر ہوا اور ابو نعیم اصفہانی کا ذکر ہوا۔ ان کے بعد خطیب ابو بکر بغدادی کا دور آیا، انہوں تشریف لائے۔ ان کے بعد کون تشریف لائے؟ خطیب ابو بکر بغدادی کا دور آیا، انہوں آئے۔ فصنف فی قوانین روایہ کتابا، تو انہوں نے کس نے؟ خطیب نے۔ انہوں نے قوانین روایت میں یعنی اصول حدیث میں، سمجھ رہے ہیں، حدیث کے سمجھ رہے ہیں، اصول حدیث میں، قوانین روایت میں، روایت کے اصول اور قواعد کلیہ کی تصنیف کی جمع کیا اس کو۔ بات صاف ہے؟ فصنف ہے تو انہوں نے تصنیف کی، صنف یصنف و تصنیف لکھنا، تو انہوں نے قوانین روایت میں یعنی روایت کے اصول اور قواعد کلیہ، سمجھ رہے ہیں، میں ایک کتاب لکھا۔ قوانین روایت میں انہوں نے کیا لکھا؟ ایک کتاب لکھا، جس کتاب کا انہوں نے نام رکھا کفایہ، یعنی اصول روایت میں یہ کتاب کافی ہے، مصدر اسم فاعل کے معنی میں۔ تو خطیب ابو بکر بغدادی انہوں نے قوانین روایت میں ایک کتاب لکھا، جس کتاب کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ کفایہ رکھا۔ وفی آدابها، اور طرق روایت میں بھی ایک کتاب انہوں نے لکھا۔ طرق روایت میں بھی، آداب روایت میں بھی ایک کتاب انہوں نے لکھا۔ انہوں نے کس نے؟ خطیب نے۔ اور آداب روایت میں بھی انہوں نے ایک کتاب لکھا، جس کتاب کا نام انہوں نے رکھا الجامع لآداب الشیخ والسامع۔ بات صاف ہے۔ خطیب کا دور آیا تو انہوں نے، سمجھ رہے ہیں، انہوں نے کون سی کتاب لکھا؟ کفایہ لکھا، اور الجامع لآداب الشیخ والسامع کی تصنیف کی۔ آگے وقل فن من فنون الحدیث الا وقد صنف فیہ کتابا مفردا۔ سمجھ رہے ہیں، بین سطور میں لکھا ہے کہ فنون حدیث کی تعداد 65 ہے۔ فنون حدیث کی تعداد کتنی ہے؟ 65 ہے۔ ان فنون حدیث میں سے کوئی فن ایسا نہیں ہے جس فن میں خطیب نے ایک مستقل کتاب نہ لکھی ہو، یعنی ہر فن میں خطیب نے ایک مستقل کتاب لکھی۔ سمجھ رہے ہیں، اصول حدیث کے ہر ایک فن میں انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی۔ تو کہتے ہیں، ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں، فنون قل، کم ہونا، معدوم ہونا، سمجھ رہے ہیں، تو یہ معنی میں کس کے ہے؟ قل اے لیس فن من فنون الحدیث، فنون حدیث میں سے کوئی فن ایسا نہیں ہے مگر اس فن میں انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھا۔ اب اچھی اردو میں، فنون حدیث میں سے ہر فن میں انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھا۔ قل فن من فنون الحدیث، فنون حدیث میں سے کوئی فن ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے ایک مستقل کتاب نہ لکھی ہو، یعنی فنون حدیث میں سے ہر ایک فن میں انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی۔ بات صاف ہے؟ وکان کما قال الحافظ ابو بکر ابن نقطہ، اور ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں وکان ہے، اور خطیب فی الواقع ویسے ہی تھے،
خطیب فی الواقع ویسے ہی تھے جیسا کہ حافظ ابو بکر بن نقطہ نے خطیب کے بارے میں کہا ہے، فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ کل من انصف علم ان المحدثین بعد الخطیب عیال علی کتبہ۔ تو حافظ ابو بکر بن نقطہ نے ان کے بارے میں کہا کہ ہر منصف آدمی، کل من انصف، ہر منصف آدمی علم سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ ہر منصف آدمی سمجھتا ہے، کیا سمجھتا ہے؟ کہ محدثین، خطیب کے بعد کے محدثین، خطیب سے پہلے والے محدثین کی بات نہیں ہو رہی، کہ محدثین یعنی خطیب کے بعد آنے والے محدثین۔ تو سمجھتا ہے کہ محدثین خطیب کے بعد الخطیب، خطیب کے بعد عیال علی کتبہ، سمجھتا ہے کہ محدثین خطیب کے بعد ان کی کتابوں پر تکیہ کیے ہیں، ان کی کتابوں پر اعتماد کیے ہیں، ان کی کتابوں پر ٹیک لگائے ہیں۔ کیا؟ ہر منصف کو پتہ ہے کہ خطیب کے بعد جو محدثین آئے ہر کسی کا اعتماد انہی کی کتابوں پر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہ انہی کی کتابوں سے، سمجھ رہے ہیں، انہی کی کتابوں سے مسائل لے کر، سمجھ رہے ہیں، جمع کر کے دوسروں کے سامنے پیش کرتے رہے اور خطیب کی کتابوں پر اعتماد کرتے رہے ہیں بعد میں آنے والے محدثین۔ بات صاف ہے؟ پھر سے ترجمہ دیکھ لو۔ ہر منصف سمجھتا ہے کہ خطیب کے بعد کے محدثین، خطیب کے بعد کے محدثین خطیب کی کتابوں پر اعتماد کرتے ہیں، اعتماد کیے ہیں۔ ثم جاء بعدہم، پھر ان مذکورین کے بعد، مذکورین سمجھ رہے؟ جن لوگوں کا ذکر ہوا، پھر ان مذکورین کے بعد جاء بعض من تأخر عن الخطیب، خطیب کے بعد کچھ ایسی شخصیتوں کا دور آیا، خطیب کے بعد کچھ ایسی شخصیتوں کا دور آیا جن شخصیتوں نے بھی اس علم سے یعنی اصول حدیث سے، اس علم سے ایک بڑا حصہ پایا۔ کیا کہتے ہیں؟ خطیب کے بعد کچھ ایسے محدثین پیدا ہوئے جنہوں نے اس علم سے یعنی اصول حدیث سے بڑا حصہ پایا، یعنی اصول حدیث کے بڑے عالم خطیب کے بعد بھی کچھ لوگ پیدا ہوئے۔ بات صاف ہے؟ فجمع القاضی ایاز کتابا لطیفہ، چنانچہ خطیب کے بعد بھی کچھ شخصیتیں آئیں جنہوں نے اس فن سے بڑا حصہ پایا، یعنی اس فن کے بڑے عالم رہے۔ انہی میں ایک قاضی ایاز بھی ہیں، انہی میں ایک قاضی ایاز بھی ہیں۔ تو قاضی ایاز نے کیا کیا؟ فجمع القاضی ایاز، تو قاضی ایاز نے ایک کتاب لکھی، خطیب کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی، لطیفہ، ایک مختصر سی کتاب لکھی، کتاب لطیفہ، ایک مختصر سی کتاب لکھی جس کتاب کا نام انہوں نے علما رکھا۔ وہ ابو حفص، اور خطیب کے بعد جو شخصیتیں پیدا ہوئی جن کے پاس اس علم کا ایک بڑا حصہ تھا، انہی میں سے ایک ابو حفص میانجی ہے۔ ابو حفص میانجی، یہ میانجی سے پریشان نہ ہو، میانج آذربائیجان کے علاقوں میں سے ایک شہر ہے۔ آذربائیجان ایک ملک کا نام ہے، اس کے ایک شہر کا نام کیا ہے؟ میانج، اسی کی طرف نسبت کر کے انہوں میانجی کہلائے۔ اور ابو حفص میانجی نے بھی ایک جز لکھا، سمجھ رہے ہیں؟ جس جز کا انہوں نے، سمجھ رہے، ایک خاص جز انہوں نے لکھا جس کا نام انہوں نے رکھا، جس جز کا انہوں نے نام رکھا، کون؟ ابو حفص نے نام رکھا، کیا نام رکھا؟ لا یسع المحدث جہلہ،
تو انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام رکھا لا یسع المحدث جہلہ. ٹھیک ہے، نہیں یسمع نہیں ہے، یسع ہے، یسع ہے. وامثال ذالک ہے، وامثال ذالک. یہ امثال ذالک میں شارحین کی عبارتیں مختلف ہے، میں سب سے آسان بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امثال ذالک مبتدا ہے، خبر اس کی محذوف ہے، تو اب عبارت یہ ہے وامثال ذالک کثیرۃ، اور اس کے مانند یعنی مذکور کے مانند جن کتابوں کا ذکر کیا گیا ان کے مانند اور بھی بہت سی تصانیف ہیں، کتابیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اصول حدیث میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سب کا میں ذکر کر دیا، ایسا نہیں ہے. یہ تو چند مشہور کتابیں تھی جن کا نام میں تمہارے سامنے گنا دیا، مگر یہ نہیں سمجھنا کہ اصول حدیث کی بس یہی کتابیں ہیں. وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، مذکورین کے مانند اصول حدیث کی اور بہت سی تصانیف ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اور اس کے مانند بہت سی تصانیف ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو مشہور ہوئیں، اور بھی بہت سی تصانیف ہیں جو مشہور ہوئیں. وَبُسِطَتْ، اور مبسوط بھی ہیں. کچھ تصانیف کیا ہیں؟ مبسوط ہیں. کچھ تصانیف پھیلائی گئی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیسے پھیلائی گئی؟ اس کی شرح کر کے، اس پر حاشیہ چڑھا کر کے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں بُسِطَتْ، کچھ تصانیف مبسوط ہوئیں شروح اور حواشی کے ذریعے سے تاکہ اس کا علم زیادہ ہو. وَاخْتُصِرَتْ، اور کچھ مختصر کی گئی تاکہ اس کا سمجھنا آسان ہو جائے. الی ان جاء الحافظ الفقیہ تقی الدین ابو عمرو عثمان بن الصلاح. کہتے ہیں یہاں تک کہ حافظ فقیہ تقی الدین ابو عمرو عثمان بن صلاح عبد الرحمن شہر زوری کا دور آیا. یہاں تک کہ ان کا دور آیا، اور یہ ابن صلاح شہر زوری نزیل دمشق. نزیل کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ میں اس وقت حبلی کا نزیل ہوں، مکین نہیں ہوں. بات سمجھ رہے؟ یہاں کا باشندہ نہیں ہوں، یہاں کا مقیم نہیں ہوں. تو کہتے ہیں یہاں تک کہ، بات سمجھ میں آ رہی؟ ان حضرات کے بعد کن کا دور آیا؟ کہتے ہیں ابن صلاح کا دور آیا. سمجھ رہے ہیں؟ جو دمشق میں نازل ہوئے، جو دمشق میں نزیل دمشق ابن صلاح کا دور آیا. فجمع لما ولی تدریس الحدیث بالمدرسۃ الاشرفیہ کتابہ المشہور. تو جب ان کا دور آیا، ابن صلاح، مختصر میں بول رہا ہوں اس کے نام، ابن صلاح کا دور آیا، تو کہتے لما ولی ہے، جب ابن صلاح کو مدرسہ اشرفیہ دمشق میں تھا. یہ مدرسہ اشرفیہ کی بات نہیں کر رہا، دمشق کے مدرسہ اشرفیہ میں درس حدیث کے لیے والی بنایا گیا، مقرر کیا گیا. پھر سے اب ترجمہ دیکھو تو سمجھ میں آئے گا. یہاں تک کہ ان کا دور آیا، ابن صلاح کا دور آیا. تو جب ابن صلاح کو مدرسہ اشرفیہ میں درس حدیث کے لیے مقرر کیا گیا، اس وقت انہوں نے جمع کیا یعنی لکھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ انہوں نے جمع کیا اپنی مشہور کتاب، جس کتاب کا نام ہے مقدمہ ابن صلاح. کتنی سی بات کہی جا رہی کہ ابن صلاح کا دور آیا اور ان کو مدرسہ اشرفیہ میں درس حدیث کے لیے مقرر کیا گیا. تو دوران تدریس جمع کتابہ المشہور، درس کے دوران، تدریس کے درمیان انہوں نے اپنی مشہور کتاب کی تالیف کی، تصنیف کی. اس مشہور کتاب کا نام کیا ہے؟ مقدمہ ابن صلاح. ٹھیک ہے،
مشہور کتاب کی تالیف کی. فہذب فنونہ، تو دوران درس انہوں نے تالیف کی تو فنون حدیث کو انہوں نے آراستہ کیا. فنون حدیث کو انہوں نے کیا کیا؟ آراستہ کیا، منقح کیا، صاف ستھرا کیا. ٹھیک ہے. تو فنون حدیث کی انہوں نے تہذیب کی، تنقیح کی، آراستہ کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ یہ بات تو آپ نے سن لیا کہ مقدمہ ابن صلاح کیوں کر اور کب اس کا وجود ہوا، یہ تو آپ نے سن لیا. اور یہ بھی سن لیا کہ فنون حدیث کی تنقیح کی انہوں نے اپنی مشہور و معروف کتاب مقدمہ ابن صلاح میں. اب ایک بات اور، مگر اس کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کتاب لکھے جانے کے طرز پر نہیں لکھی گئی. ذرا بات سمجھو. مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے کوئی کتاب لکھنا چاہتا ہے تو بیٹھتا ہے اور لکھتا رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس طرز پر یہ کتاب نہیں لکھی گئی، بلکہ حسب ضرورت داعیہ، حسب ضرورت داعیہ، وقتاً فوقتاً انہوں نے لکھا. کیا لکھا؟ کچھ انہوں درس دے رہے ہیں، طلباء کو درس دے رہے ہیں، اس درس کے لیے کچھ اصول حدیث کی ضرورت محسوس کیے، اس وقت کچھ لکھ دیے. پھر کبھی دوسرے تیسرے دنوں میں، کچھ دنوں کے بعد ان کو بات سمجھ رہے ہیں کہ ضرورت محسوس ہوئی، سمجھ رہے ہیں کہ کچھ اصول حدیث کے اصول لکھے جائیں، تو انہوں نے لکھا. تو حسب ضرورت داعیہ انہوں نے لکھا. یہ نہیں کہ اب بیٹھ گئے اب لکھنا ہے تو لکھنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب دو طرح کی ترتیب ہوتی. ایک تو یہ ہے کہ مستقل تصنیف ہوتی ہے. مستقل تصنیف کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بیٹھ گیا ایک کام کو لے کر کے مسلسل کر رہے ہیں، یہ ایک تصنیف. ایک یہ کہ جب ضرورت پڑی، ضرورت کے مطابق کچھ لکھ لیا، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے. وہ جو ایک طرف سے آدمی لکھتا جاتا ہے اس میں ترتیب رہتی ہے. کیا رہتی ہے؟ ترتیب رہتی ہے. اور وقتاً فوقتاً جو لکھتا ہے اس میں ترتیب نہیں رہتی. تو چونکہ یہ کتاب بھی وقتاً فوقتاً لکھی گئی، ضرورت داعیہ کے مطابق لکھی گئی، اس لیے اس میں بھی ترتیب پورے طور پر، ترتیب کا مطلب بتا چکے ہیں، ہر شے کو اس کے درجے میں رکھنا ترتیب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں بھی ترتیب پورے طور پر انہوں کہتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں، ورنہ مجھے کیا خبر. ہاں مجھے کیا خبر. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہے تو بہت بڑی کتاب، سمجھ رہے ہیں، بہت بڑی کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے، مگر اس کا المیہ یہ ہے، اس کا پرابلم یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً لکھی گئی ہے، اس لیے ترتیب نہیں ہو پائی ہے. ذرا سنبھل کے بولنا پڑتا، بڑے لوگوں کی باتیں ہیں. کہتے ہیں وَأَمْلَاهُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ، اس کو لکھے، املا کیے. سمجھ رہے ہیں؟ کتاب مذکور جس کو مقدمہ ابن صلاح، اس کا املا کیے کچھ کے بعد کچھ، یعنی حسب ضرورت داعیہ وقتاً فوقتاً اسے لکھے. ترجمہ آ گیا سمجھ میں؟ فَأَمْلَاهُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ، وقتاً فوقتاً، تھوڑا تھوڑا کر کے انہوں اس کو لکھے، مقدمہ ابن صلاح کو. فَلِهَذَا لَمْ يَحْصُلْ تَرْتِيبُهُ، اس وجہ سے مناسب طریقے پر اس کی ترتیب نہیں ہو پائی. بات سمجھ گئے؟ میں بول چکا، وقتاً فوقتاً لکھے، اس لیے جیسی ترتیب ہونی چاہیے ویسی ترتیب نہیں ہو پائی. بات ختم ہو چکی. وَاعْتَنَى بِتَصَانِيفِ الْخَطِيبِ الْمُتَفَرِّقَةِ فَجَمَعَ شِتَاتَ مَقَاصِدِهَا وَضَمَّ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِهَا نُخَبَ فَوَائِدِهَا فَاجْتَمَعَ فِي كِتَابِهِ مَا تَفَرَّقَ فِي غَيْرِهِ. اور کنہوں نے جن کی بات چل رہی ہے، یعنی خطیب نے. ٹھیک ہے؟ اور خطیب نے یہ
ابن صلاح کی بات چل رہی ہے، کن کی؟ ابن صلاح نے. اور ابن صلاح نے خطیب کی، ٹھیک ہے، ابن صلاح نے خطیب کی پراگندہ مختلف تصانیف کی طرف رخ کیا. پھر سے سنو، اور رخ کیا انہوں نے، توجہ کی انہوں نے، اہتمام کیا انہوں نے خطیب کی متفرق تصانیف کا. فجمع شتات مقاصدہا، تو اس کے پراگندہ مقاصد کو، اس کے منتشر مقاصد کو اکٹھا کیا. وجمع الیہا، اکٹھا کیا، اور ان متفرق مقاصد کے ساتھ ساتھ دوسرے کچھ منتخب فائدوں کو بھی ملایا. اس طریقے سے ابن صلاح کی اس کتاب میں وہ سب جمع ہو گئے جو اس کے سوا دوسری کتابوں میں منتشر ہے. کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنو. وہ ایک کتاب کی بات تو ہو گئی. اس کے بعد خطیب، جس کا ذکر ماہ سبق میں ہو چکا، خطیب سن چکے ہو خطیب کے بارے میں کہ خطیب کا کیا حال تھا، کہ کسی بھی فن میں لکھنے کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، ابھی میں بتا چکا. تو ان کے اصول حدیث، اصول حدیث کی جو مختلف کتابیں تھیں، جن میں مسائل کچھ اس کتاب میں، کچھ اس کتاب میں، کچھ اس کتاب میں، یہ جو متفرق مقاصد تھے، اصول حدیث کے متفرق مقاصد تھے جو مختلف کتابوں میں تھے، ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے. تو انہوں نے، ابن صلاح نے ان کے متفرق مقاصد کو بیکجا کرنے کی طرف توجہ دیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ان کے متفرق مقاصد، خطیب کے متفرق، اصول حدیث کے متفرق مقاصد کو بیکجا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے منتخب فائدوں کو بھی ملایا، اور ملا کر ایک کتاب نام رکھی، جس کتاب کی تعبیر ہم کر سکتے ہیں جامع المتفرقات. جامع المتفرقات کیا مطلب؟ جو بکھرے ہوئے تھے، جو مقاصد مختلف کتابوں میں بکھرے ہوئے تھے، ان مقاصد کو انہوں نے کیا کیا؟ اکٹھا کیا کہتے ہیں. پھر سے ترجمہ دیکھو. وَاعْتَنَا، پھر ابن صلاح نے خطیب کی متفرق تصانیف کی طرف توجہ کی، تو ان کے بکھرے ہوئے، سمجھ رہے ہیں، ان کے بکھرے ہوئے مقاصد کو بیکجا کیا، جمع کیا، اکٹھا کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے منتخب فائدوں کو بھی ملایا. ان مقاصد کے ساتھ دوسرے منتخب فائدوں کو بھی ملایا. اس طریقے سے ابن صلاح کی کتاب میں وہ تمام مقاصد بیکجا ہو گئے جو دوسری کتاب میں متفرق ہے. لہٰذا اکف الناس علیہ، اس لیے لوگ ابن صلاح کی اس کتاب پر جم گئے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ابن صلاح کی اس کتاب پر لوگ کیا ہیں؟ جم گئے. وساروا لسیرہ، اور اس کے راستے پر چلے، ابن صلاح کے راستے پر چلے اصول حدیث میں. فلا یحصی کم ناظم لہ، تو بے شمار لوگوں نے ابن صلاح کی اس کتاب کی خدمت کا شرف حاصل کیا. فلا یحصی، تو شمار نہیں کیا جا سکتا. آ رہا ترجمہ سمجھ میں؟ یعنی بے شمار لوگوں نے اس کتاب کی خدمت کا شرف حاصل کیا، کہ بہت سے لوگوں نے اس کتاب کا منظوم کیا. کیا کیا؟ منظوم کیا، یعنی نظم کی شکل میں کتاب کو پیش کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کچھ بہت سے لوگوں نے، سمجھ رہے ہیں، ان کی اس کتاب کا اختصار کیا. کیا کیا؟ اختصار کیا. وہ مستدرک، اور بہت سے لوگوں نے اس کتاب پر ضمیمہ لکھا. اس کتاب پر کیا لکھا؟ ضمیمہ لکھا. وہ مختصر، اور بہت سے لوگوں نے اس کتاب کا اختصار کیا،
اوپر میں کہیں گے کہ مختصر کا لفظ ہے، یہاں اختصار کا لفظ ہے، بات میں رہیں تو دو لفظ ہے، ایک اختصار اور ایک اختصار. ذرا دھیان سے سنو، کوئی مشکل بات نہیں ہے جو تم لوگوں کا سر نیچے کنویں میں چلا گیا. یہاں پر جو بات کہی جا رہی پیچھے میں غور کرو. بھائی جامع المتفرقات بہت مقبول و مشہور ہوئی، سب اس روش پر آ گئے کیونکہ مختلف کتابوں میں جو پھیلے تھے ان تمام مقاصد کو انہوں نے ایک کتاب میں جمع کر دیا. اب جب یہ کتاب ایسی ہوئی جو مشہور ہوئی، کیونکہ بہت ساری کتاب کو چھاننے کے بعد جو مقاصد ملتے تھے وہ ایک جگہ ملنے لگے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لوگوں میں مشہور ہوئی اور مقبول ہوئی. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی مقاصد جو ان کی اس کتاب میں ہے، کسی نے ان مقاصد کو نظم کی شکل میں پیش کیا، کسی نے اسی کو مختصر کیا، کسی نے اسی کا اختصار کیا، کسی نے اس کے ساتھ ضمیمہ لکھا، یعنی اس کتاب کی خدمت میں لوگ لگے رہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اختصار اور اختصار دو لفظ ایک ساتھ آ گئے تو دونوں کی وضاحت تھوڑی سی سن لو. اختصار کسے کہتے ہیں؟ پورے مقصود کو کمتر لفظ کے ذریعے سے، یعنی جس کا مقصود ہے اس کے الفاظ سے کم لفظ کے ذریعے سے پیش کرنے کو اختصار کہتے ہیں. پورے مقصود کو کمتر لفظ کے ذریعے سے پیش کرنا یہ اختصار کہلاتا ہے. اور ایک لفظ اختصار ہے. اختصار کیا؟ بعض مقاصد کو پیش کرنا اور بعض کو چھوڑ دینا، یہ اختصار ہے کہتے ہیں. بہرحال پھر سے اس کا ترجمہ دیکھ لو. فلا یحصا، تو بے شمار لوگوں نے، فلا لفظی ترجمہ تو اس کا یہ، فلا یحصا تو شمار نہیں کیا جا سکتا، یعنی بے شمار لوگوں نے اس کی خدمت کا شرف حاصل کیا. بہت سے لوگوں نے اسے منظوم کیا، بہت سے لوگوں نے اس کا اختصار کیا، بہت سے لوگوں نے ضمیمہ لکھا اس پر، بہت سے لوگوں نے اختصار کیا، اور بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا، اور بہت سے لوگوں نے اس کا جواب لکھا. فسألنی بعض الإخوان ان ألخص لهم المهم من ذلك.